و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ختم قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور اس ختم قرآن کی اس مجلس میں سب سے پہلے تو میں حافظ اطیب سہیل، اب یہ حافظ ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ حافظ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ حافظ اطیب سہیل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ بالخصوص ان کے والد محترم بھائی سہیل صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار جملہ جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، بالخصوص ان کے نانا ابو، دادا ابو، جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اس نے ابھی اپنا آخری سبق سنایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے طلباء کے درمیان میں، اتنے مہمانوں کے درمیان میں آخری سبق سنانا اور تمام لوازمات کے ساتھ سنانا، تمام مخارج اور غنہ اخفاء کے ساتھ سنانا، تلفظ کو برقرار رکھنا اور اتنی خود اعتمادی کے ساتھ سنانا، اس کے پیچھے یقیناً ان کے اساتذہ اکرام اور اس ادارے کی محنت شامل حال ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا آخری سبق سنایا الحمدللہ۔ آخری سبق کے اندر ایک آیت آئی ہے، سنایا تو انہوں نے اپنا آخری سبق ہے، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو عیسائی تھے نا جی، ان کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زرد رنگ کے پانی کے اندر نہلاتے تھے، تو وہ جب مکمل زرد ہو جاتا تھا نا جی بچہ، تو وہ کہتے تھے ہاں اب یہ مکمل عیسائی ہو گیا، یعنی اپنے لیے اس کو فخر محسوس کرتے تھے، یہ ہمارا رنگ ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، صبغۃ اللہ، سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے خوبصورت رنگ کسی کا نہیں ہے۔ اب اس رنگ سے مراد کیا ہے؟ رنگ سے مراد نیلا، پیلا، چٹا، سفید یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد، اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے تمام تر زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنی چاہیے، اور جو شخص حکموں کے مطابق گزارے گا وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس شخص کی سوچ، اس کی نظر، اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کے طور طریقے، اس کی غمی خوشی، اس کے معاملات، اس کے شادی بیاہ، اس کے کاروبار، یہ تمام جو زندگی کے حصے ہیں، یہ شریعت کے عین مطابق ہونے کا مطلب اللہ کا رنگ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے جسم و روح کے اندر ہے بھئی، اس کے ظاہر و باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کا رنگ رچ بس گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ تو یہ تو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں مسلمانی کے تقاضے کیا ہیں، ہے بھئی؟ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیں نا جی، مخلوق تو جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، اللہ کی مخلوق جانور بھی ہے، انسان بھی ہے۔ دیکھو انسان اور جانور میں ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ جانور کو مارو تو جانور کو بھی درد ہوتی ہے، انسان کو مارو تو انسان کو بھی درد ہوتی ہے۔ جانور کوئی چیز کھائے تو وہ بھی ذائقہ محسوس کرتا ہے، انسان کوئی چیز کھائے تو وہ بھی ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ جانور بھی بیمار ہوتا ہے، انسان بھی بیمار ہوتا ہے۔ جانور کو بھی خوشی ہوتی ہے، انسان کو بھی کسی چیز سے خوشی ہوتی ہے۔ جانور بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے، انسان بھی پریشان ہوتا ہے۔ ساری چیزیں سیم ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی طاقت انسان کو دی ہے، جانوروں کو نہیں دی ہے۔ تو پھر اس عقل کے تقاضے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس عقل کے تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھنا جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی اس زندگی کو گزارنا، یہ ہے تقاضا۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی کاروبار، ابھی استاد جی نے بات کی انسان کا مقصد تخلیق، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، کاروبار کی بھی اجازت دے رہا ہے، معاملات کی بھی اجازت دے رہا ہے، شادی بیاہ کی بھی اجازت دے رہا ہے، غمی خوشی کی بھی اجازت دے رہا ہے، ورنہ انسان کا مقصد تخلیق صرف عبادت ہے، عبادت. اللہ نے فرمایا کہ 5 ٹائم میرے عبادت کرو، اس کے بعد اپنے کاروبار کرو، اپنے معاملات کرو، اپنا رزق کماؤ، اپنے بیوی بچوں کو پالو، تمہارے پہ کوئی پابندی نہیں. یہ انصاف کا عین تقاضا تھا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ یار تمہیں پیدا میں نے عبادت کے لیے کیا، لہٰذا تم کاروبار نہ کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ پیدا کاروبار کے لیے نہیں کیا. یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ضروریات ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے، اس کی مرضی اور منشا کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے رنگ کی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا چاہیے. آپ کو جو سفید کپڑے پہنائے نا، یہ کیوں پہنائے؟ آپ کی تربیت کا حصہ ہے، آپ کا یونیفارم ہے، آپ کی تربیت کا حصہ ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھو. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سمجھنا چاہیے. لیکن انسانوں میں آپ حضرات خاص لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ خواص ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا کی تمام معاملات سے کٹ کر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ خاص ہیں. آپ کو اپنے لیے زیادہ دیکھنا چاہیے، اپنے طرف زیادہ سوچنا چاہیے. اسی لیے تو آپ کو یہ کپڑے پہنائے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کو سمجھو. آپ کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہے. کالے کپڑے کے اوپر کالا داغ لگ جائے تو نظر نہیں آتا ہے، کالے کپڑے کے اوپر کالا رنگ گر جائے تو نظر نہیں آتا ہے. سفید کپڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگ جائے کسی بھی رنگ کا یا کالے رنگ کا تو وہ فوراً نظر آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو تو سب کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور خاص کر حافظ صاحب کو تو دیا ہے، کیونکہ اب جو دہرائی انہوں نے کرنی ہے. دیکھیں ہم جب حفظ کرتے ہیں تو حفظ میں بہت سی غلطیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی رہ جاتی ہیں، منزل کمزور ہے، سبقی کمزور ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ ہمارا سبق آگے چل رہا ہوتا ہے، ہم ان کو ٹائم دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جاتا ہے نا جی، اس کے بعد جب دہرائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے مزید. تو یہ ویسے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کا، ختم قرآن کا ماحول ہے، آخری سبق سنایا ہے. اور حافظ صاحب کے لیے بھی ایک موقع ہے. وہ موقع یہ ہے کہ بھئی جو آپ کی کمیاں کوتاہیاں اب رہ گئی نا، اب آپ نے جناب آپ فیکٹری میں جائیں گے نا جی، فیکٹری میں جب پیس تیار کرتے ہیں آخر میں اس کے اوپر پالشنگ ہوتی ہے، آخر میں اس کے اوپر پالشنگ ہوتی ہے، اس کو پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں اس کو، جناب آخری ٹچ اس کو دیتے ہیں، اور اس میں بڑی کیئر کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد اس جو ہے نا جی اس کو دوبارہ اس کی پروسیس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس نے مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہوتا ہے، اس نے بکنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جو دہرائی ہے نا جی، یہ آخری پالشنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آخری ٹچ دینا ہے آپ کو. اور اس میں جہاں استاد کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، وہاں طالب علم خود کے اوپر ذمہ داری بڑھتی ہیں، وہاں ان کے ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں اب ہوئی ہیں سو ہو گئی ہیں. لہٰذا اب یہ کمی کوتاہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو وقت ویسے بھی کم ہے، رمضان میں تو ابھی 3.5-4 مہینے رہ گئے. یہ تو ماشاءاللہ ذہین طالب علم ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک پاؤ سبق سنایا ہے، ماشاءاللہ ایک پاؤ سبق سنایا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہے ایک. اور دوسری ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، جتنا ذہن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اگر اس ذہن سے یہ ایک پاؤ سبق سنا سکتے ہیں، اسی ذہن سے یاد رکھیں کہ یہ غلطی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اس لیے ان پر کنٹرول کرنا، ان کو خود اپنے بارے میں سوچنا، خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذہین آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنا ذہن کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں نا جی، اللہ نے سامنے راستے دکھائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ تمہارے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اب اللہ کی ناشکری کرنی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ یہ تمہارے ذمہ ہے. اختیار انسان کو دیا ہے، صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے. دیکھیں نا، آنکھ اللہ نے ہمیں دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں یا اس آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں لگائیں، یہ اختیار ہمارے پاس ہے. اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے. ہاں بھائی بتاؤ، جوانی دی تھی کہاں گزار کر آئے ہو، دولت دیا تھا کہاں گزار کر دے ہو، طاقت دی تھی کہاں گزار کر آئے ہو، تمہیں علم دیا تھا کہاں گزار کر آئے ہو، ہے بھائی؟
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اسی طریقے سے ذہن اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. آپ اس کو دین کی ترقی کے لیے لگائیں, اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگائیں. یاد رکھیں آپ میں سے ہر بچہ جو ہے یہ اپنے ساتھ 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر لے کر جائے گا جنت کے اندر. ہر بچہ. شرط یہی ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں. تب اگر آپ سیدھے نہیں ہیں نا جی, پھر چاہے آپ قرآن کے ایسے حافظ ہو جائیں کہ جناب آپ کے ایک اٹک نہ آئے, کوئی فائدہ نہیں. جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ 10 بندوں کو لے کر جائیں گے جہنم سے نکال کر جنت میں. اتنی آپ کی اتھارٹی ہے, اتنی آپ کی حیثیت ہے کل قیامت کے دن. اگر آپ اس دنیا میں سمجھ لیں, اس کو سمجھ آ رہی کہ نہیں, تو یہ جناب اس وقت ہوگا جب آپ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں, دین کی ترقی کے لیے لگائیں گے. سمجھ آ رہی میری بات کی کوئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لمحہ ہمیں عطا فرمایا, اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی یہاں پر طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو جس نیک مقصد کے لیے یہ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نیک مقاصد میں ان طلباء کرام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ عطیت صاحب کے اس محنت اور مشقت کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مزید دین کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.